بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاق کے موضوع پر ہماری گفتگو چل رہی تھی اور کئی عنوانات پر بات ہوئی۔ آج ہم گفتگو کریں گے کہ عورت کو بھی اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے کہ اگر شوہر اس کو نہیں چھوڑنا چاہتا تو وہ کیسے نکل سکتی ہے، اور آج اس دور میں اس کو کس طریقے سے اپنایا جا رہا ہے۔ تو اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ عورت کو جو اللہ نے اختیار دیا ہے کہ وہ اگر شوہر رضامند نہ ہو طلاق دینے پر تو وہ خلا لے۔ اور خلا ہے کیا؟ خلا یہ ہے کہ عورت کچھ لالچ دے کر، یعنی مہر چھوڑنے کی لالچ دے کر، کوئی اس کے پاس قیمتی چیز ہے وہ چھوڑنے کی لالچ دے کر، یعنی کوئی ایسی لالچ دے کر شوہر سے کہے کہ بھائی آپ طلاق نہیں دے رہے لیکن مجھے چاہیے اور یہ لے لو، مجھے طلاق دے دو، میری جان چھوڑ دو، یہ خلا۔ اب اس میں قرآن کریم میں جو اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا تو اس میں کیا ہے کہ فی مفتدت بھی، اور جو فدیہ دے دے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں لیکن شوہر کی رضامندی ضروری ہے۔ اب اگر شوہر رضامند ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ خلا وہ جو ہے قبول نہیں ہوگا۔ اب آج کل کیا ہو رہا ہے کہ عورت، چونکہ میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ اس موضوع پر گفتگو کرنے کی ضرورت بھی اس لیے پیش آئی کہ بہت سے لوگ بالکل نہیں جانتے کہ بھئی شرعی احکامات اس سلسلے میں کیا ہیں، حالانکہ وہ گھر کے سربراہ ہوتے ہیں، خواتین کئی بچوں کی مائیں بن جاتی ہیں، لیکن ان کو اس بات کا پتہ نہیں ہوتا۔ اب ہوتا کیا ہے، خواتین کہتی ہیں اچھا جی میرا دل نہیں مان رہا، اٹھایا بستر گول کیا اور گئی عدالت، اور عدالت میں جا کے شوہر کو بتلایا بھی نہیں، کوئی پتہ نہیں، شوہر کو 3 مہینے عدت گزری اور جناب کسی اور سے نکاح کر لیا۔ جبکہ اگر شوہر کو پتہ نہیں تو اس کی رضامندی کیسے ہوگی؟ تو رضامندی نہیں ہے تو پھر آپ اس کے نکاح سے نکل کیسے سکتی ہیں؟ یہ تو اللہ نے پابند کیا عورت کو۔ اور بیسیوں نہیں، سینکڑوں مسائل ایسے ہیں، واقعات ایسے ہو چکے ہیں کہ خاتون شوہر کو پتہ نہیں، کیونکہ وکلا کیا کہتے ہیں، انہوں پتہ نہیں لگن دینا۔ بھائی بات یہ ہے کہ اگر آپ نے خلا بھی لینا ہے، عدالت سے لینا ہے، تو اہل علم سے پوچھ لیجئے کہ کس طریقے سے لیں تو شرعاً طلاق واقع ہوگی۔ اب اس کا طریقہ کیا ہے؟ آپ عدالت جائیں اور عدالت جا کر خلا کے مقدمہ دائر کریں، تنسیخ نکاح کا کریں، خلا کا مقدمہ دائر کریں، اور شوہر کو ساتھ اطلاع دیں۔ اب اگر شوہر آتا ہے، جواب دعوت دائر کرتا ہے تو تب، اور وہ خلا نہیں لینا چاہتا تو ظاہر سی بات ہے آپ اس کے نکاح سے نہیں نکل سکتی۔ اور اگر وہ نہیں آتا اور اس کو اطلاع مل جاتی ہے تو پھر اس بنیاد پر کہ وہ نہیں آیا، گویا کہ وہ انکار کر رہا ہے اس دعوے کی پیروی پر، تو آپ جو وجوہات خلا کی لکھیں گی، اگر ان وجوہات میں سے ایسی وجوہات ہوں جیسے مارنا پیٹنا ہے اور اسی طرح جو ہے نا خرچہ نہ دینا ہے، تو ان وجوہات کی بنا پر مفتی حضرات فرماتے ہیں کہ اگر یہ وجوہات ہیں اور شوہر کو پتہ چل گیا وہ پھر بھی نہ آیا تو اس کو یہ قسم اٹھانے سے انکار پر محمول کرتے ہوئے اس خلا کو شرعی طور پر درست قرار دیتے ہیں۔ لیکن اب آپ اہل علم کے پاس آئیں گے نہیں اور براہ راست خلا کا مقدمہ دائر کر کے اور شوہر کو اطلاع کیے بغیر چلی جائیں گی تو یقین کیجئے کہ آپ اپنے شوہر کے نکاح سے نہیں نکل رہی، اور جب نکل نہیں رہی تو آگے آپ کا نکاح کیسے ہو رہا ہے؟ پھر تو گناہ پر گناہ ہے۔ تو اس لیے خلا کا سمجھ لیجئے کہ خلا تب ہی قابل قبول ہوگا جب شوہر کی رضامندی ہو، یا شوہر عدالت میں مقدمے کی پیروی کرنے سے انکار کر دے۔ اگر وہ مقدمہ کی پیروی کرے اور اپنے جواب دعویٰ دائر کر دے، پھر بھی عدالت جو ہے وہ خلا کی ڈگری جاری کر دے، تب بھی وہ خلا شرعاً نہیں ہوگا۔ قانوناً جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ملکی قوانین مفاد عامہ کی خاطر بنائے جاتے ہیں، اور شریعت کا جو حکم ہے، قرآن و سنت کا جو حکم ہے، وہ قیامت تک کے لیے ہے۔ اور یہ مفاد عامہ کے جو قوانین ہیں بدلتے رہتے ہیں، لیکن شریعت کا قانون بدلے گا نہیں۔ تو اس لیے خلا کی حقیقت سمجھ لیجئے اور اس کے مطابق آگاہی دیجیے اپنے جاننے والوں کو، جاننے والیوں کو، تاکہ غلط راستے پر کوئی نہ چلے۔ یہ جائز ناجائز اور غیر اولا کا مسئلہ نہیں ہے، یہ حلال حرام کا مسئلہ ہے۔ اب ایک عورت حلال ہی نہیں ہے کسی کے لیے، وہ آگے نکاح کر رہی ہے تو کیسے؟ پھر کتنا بڑا ظلم ہے کہ شریعت نے ایک چیز مقرر کی ہے کہ بھئی آپ شوہر کی رضامندی کے بغیر طلاق نہیں لے سکتے، شوہر کی رضامندی شرط ہے۔ تو پھر اس کے باوجود اگر آپ اس طرح نکلتی ہیں تو پھر کیا مقصد ہو، کیسے زندگی میں سکون ہوگا؟ تو اس لیے بہرحال چونکہ یہ حلال حرام کا مسئلہ ہے، اس لیے اس کی آگاہی ضروری ہے۔
اور خلا کی ترتیب یہ ہے، اور بہتر صورت ہے کہ باہمی رضامندی سے بیٹھ کر خلا لے لیا جائے، اور وہ ہو جاتا ہے۔ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی ناک کٹوانے، جو عزت خاک پہ ملنے سے، ناک کٹنے سے بچنا چاہتے ہیں، اچھا وہ یہ کرتا ہے میں یہ کر دوں گی، میں یہ کر دوں گا، بھائی کچھ نہیں ہوتا کسی کا۔ اللہ تعالیٰ جب تک نہ چاہے کسی کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ آپ اپنے معاملات کو درست کیجئے اور کوشش کیجئے، اگر آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو آپ کسی اور کے ساتھ نہ کریں، وہ چاہے آپ کا شوہر کیوں نہ ہو۔ اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بڑا ایک عجیب وہ ذکر کیا ہے کہ اگر چھوڑنا ہے تب بھی عزت سے چھوڑو۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ عورت کو چاہیے کہ اگر شوہر سے الگ ہو رہی ہے تو اس کی عزت پر کیچڑ نہ اچھالے، اور شوہر کو چاہیے کہ وہ عورت کی عزت پہ کیچڑ نہ اچھالے۔ وہ جو رازداری کی زندگی تھی، جو ایک دوسرے کے عیوب تھے، ان پر پردے ڈالے، نہ کہ لوگوں کے سامنے بیان کرتے پھرے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو اس لیے بہرحال اس خلا کی حقیقت کو سمجھ لیجیے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو صحیح صبر نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔